جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ مجھ کس حد تک آپ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ایک مناسب وقت کتنا ہے تدفین میں، کیا احکامات ہیں تدفین کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ معاملات جتنے بھی ہیں ان سے ہم سب کا پالا پڑتا ہے۔ ایک انسان جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، اور جس طرح زندگی کے بارے میں احکامات سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا یہ شریعت نے بیان کیا، اسی طرح قریب المرگ اور مرنے کے بعد جتنے احکامات ہیں، اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے ان کے بارے میں تعلیمات فرما دی۔ کوئی بھی انسان جب فوت ہو جائے تو اصول یہی ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا عذر اگر درمیان میں نہ ہو کہ جو واقعتاً رکاوٹ بننے کی اہلیت رکھتا ہو تو پھر اس کو فی الفور دفن کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ ترمذی کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کریم آقا علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا علی، 3 کاموں میں جلدی کرنا۔ ان میں سے ایک کام یہ ارشاد فرمایا کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں، مناسب ان کا رشتہ مل رہا ہو کف کے اندر، تو ان کے نکاح کے اندر جلدی کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے، اور نماز کے وقت ہونے سے مراد کہ جب مستحب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا، یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ پھر لیٹ نہ کرنا۔ کیوں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے تجہیز و تکفین اور اس کی نماز جنازہ کے اندر جلدی کرنا۔ اب یہ حدیث اصل ہے اس بارے میں۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر درمیان میں کوئی ایسا عذر آ جاتا ہے، جس طرح ابھی مقدمہ کے اندر آپ نے اس کی وضاحت بھی کی کہ اگر کوئی ایسا کوئی کیس ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی قتل ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی درمیان میں ایسی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ کسی کو سزا سے بچانا مقصود ہے، تو پھر اتنی دیر تک بامر مجبوری تاخیر کی جا سکتی ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ جلدی سے جتنا ممکن ہو اس کی نماز جنازہ جلد از جلد جتنا جلد ممکن ہو وہ نماز جنازہ کی ادائیگی اور تدفین کا حکم ہے۔ علامہ صاحب، بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں جہاں پر یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی کا بھائی، کسی کی والد، کسی کی والدہ، کوئی بھی خونی رشتہ دار جو ہے، مطلب والدین ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں، اور اولاد ملک میں نہیں ہے، یا بہن یا بھائی ملک میں نہیں ہے، بیرون ملک سے انہوں نے آنا ہے، اور اس سلسلے میں بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، 1 دن 2 دن، بعض اوقات زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، تو کس حد تک انتظار کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں اولاً تو آپ کا شکر گزار ہوں، آج پہلی مرتبہ اس پروگرام کا حصہ بن رہا ہوں۔ مجھ سے قبل مفتی صاحب نے انتہائی خوبصورت آج کی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ یہ سوال ماضی قریب میں ہی مفتی اعظم پاکستان مفتی رضوی عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال پر بہت سارے حلقوں میں اٹھایا گیا، اور اسی طرح سے ایک اور بڑی شخصیت مولانا خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی تدفین، نماز جنازہ کے معاملات تاخیر سے ہوئے۔ اصل اصول تو یہی ہے کہ تدفین کے مراحل میں تاخیر نہ کی جائے۔ بانی جامع اشرفیہ مفتی حسن صاحب کراچی میں تھے اور طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سارا خاندان لاہور میں تھا، گھر یہاں پہ تھا، لیکن تدفین، نماز جنازہ کراچی میں ان کی ادا کی گئی۔ اصول تو یہی ہے کہ تاخیر نہ کی جائے۔ باہر کف کتنا وقت، 2 دن 3 دن، تو وقت کا کوئی تعین تو اس طرح سے نہیں ہے۔ باہر کف دیکھنے میں یہ آیا، جو بڑے علماء کرام ہیں، تو 1-2 دن کا انتظار کیا گیا،
جیسے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ، یعنی ان کا انتقال جمعرات کے روز تھا، اور تدفین اور نماز جنازہ کے جو مراحل تھے، معاملات اس کے، وہ ہفتے کے روز ہوئے۔ تو علماء اکرام ہمارے لیے رہنما ہیں۔ بس اوقات خاص معاملات کے لیے ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کیا ہے تو ہم وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں یہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، ایک ہے جواز کی صورت، ایک ہے عدم جواز کی صورت۔ تو علماء کرام کے بعض معاملات بسا اوقات کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ عامت الناس کے لیے بھی گنجائش کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب میت مطلب اس کے تمام معاملات تیار ہو جائیں تو پھر اس کی تدفین میں تاخیر نہ کی جائے، الا یہ کہ جو مستثنیٰ کے طور پر کہ کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی ایسا کسی کو مطلب کوئی کیا قتل کا کیس ہے، کوئی پوسٹ مارٹم، کوئی اس طرح کی وہ ایک الگ، لیکن ایک یہ ہے کہ جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا جلد ممکن ہو سکے، جی بالکل، جتنا جلد ممکن ہو سکے جو ہے نا وہ سپرد خاک کیا جائے، لیکن بامر مجبوری گنجائش کی بات ہے، مگر نہ جو ہے نا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اس میں کس حد تک ہے کہ آپ جہاں آپ کا انتقال ہوا ہے کسی شخص کا، اس کو وہیں دفن کیا جائے، یا پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو منتقل کیا جا سکتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر؟ ہمارے ہاں بہت سارے جو المیہ ہیں نا، ان میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں فلاں جگہ پر، ٹھیک ہے کچھ خاص جگہ ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یقینی طور پر رحمتیں برستی ہیں، اور وہاں پر تدفین بندے کے لیے باعث سعادت ہے، لیکن ان کے علاوہ ایک بندہ اگر پاکستان میں کسی جگہ پر موجود ہے تو جہاں پر وہ فوت ہو گیا، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انتظار نہ کیا جائے، وہیں پر اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا جائے۔ اس کی وجہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تو وہ گناہ گار ہے تو پھر اس کو تم اپنے سے جدا کر کے جلدی اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو پھر تم کیوں اس کی آسانی کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہو؟ جیسے ہی تم اس کی تدفین کرو گے، عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر اس کے لیے جو جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں، تم کیوں ان کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہو؟ اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو اپنے سر سے جدا کرو۔ بہر صورت آپ کو جلدی کرنے کا حکم ہے، لیکن جب آپ نے کسی ایسی جگہ پر دیکھا کہ وہاں پر اس کے اہل و عیال نہیں ہے، کوئی پردیس کے اندر فوت ہوا، بلکہ یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ پردیس میں فوت ہوتا ہے جہاں پر اس کے اہل و عیال نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑا نا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سعادت اور اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے گھر سے لے کر اور پردیس تک جتنی جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ اتنی جنت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ پردیس میں فوت ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تدفین کے مراحل بآسانی طے نہیں ہو پائیں گے، تو آپ اس کو کہیں اور لے جا سکتے ہیں۔ اول یہی ہے جیسا آپ نے شروع میں فرمایا کہ جو جس شہر میں جس جگہ پر انتقال ہوا ہے وہیں تدفین کرنا۔ اگر وہاں پر مثال کے طور پہ ایک بندہ لاہور میں کام کرتا ہے اور کسی گاؤں دیہات میں رہنے والا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تو قبر کی جگہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا اور بہت سارے مسائل اس میں درپیش ہیں، جس طرح قبرستان کی جگہیں بعض دفعہ آپ کسی مردے کو دفن کر کے آتے ہیں اور دوسرے دن آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ ڈیڈ باڈی موجود نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے معاملات سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے میرے گاؤں دیہات میں میری تدفین کر دی جائے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو وہاں پر دفن کر دی جائے۔ اچھا علامہ صاحب،